بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کو سورہ قصص کا آغاز کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی 28ویں سورہ ہے، اور سورتوں کے گروپس کی جو ترتیب ہے اس میں یہ چوتھے گروپ کی چوتھی سورہ ہے۔ اس گروپ میں 8 سورتیں مکی ہیں اور ایک سورہ مدنی ہے، سورہ احزاب۔ اس گروپ میں اگرچہ کہ قرآن مجید کے وہ سارے ہی مضامین بیان ہوئے ہیں جن کو کہ قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے اور ہم کو یاد دہانی کراتا ہے، لیکن جو مضمون اس صورتوں کے گروپ میں خاص طور پر نمایاں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، اس کے دلائل، اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، اور اس ایمان پر پڑھنے والے، ایمان لانے والے کے لیے اطمینان کے دلائل، شواہد اور اللہ کی طرف سے وہ علم کہ جو انسان کو اطمینان دلاتا ہے۔ اس میں تمام دوسرے صورتوں کے گروپس کی طرح اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اکثر صورتیں جوڑا جوڑا، اس میں آخری سورہ، سورہ الاحزاب، ان 6 صورتوں میں سے ہے کہ جو جوڑے کی شکل میں نہیں، منفرد صورتیں۔ سورہ القصص سورہ النمل کی جوڑا سورہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کے جوڑا ہونے میں ایک بڑی نمایاں حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کرنے اور تسلی دینے کے لیے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ دونوں صورتوں کے آغاز میں بھی اشتراک نظر آتا ہے۔ چنانچہ سورہ النمل میں شروع میں طاسین کے حروف مقطعات آئے، اور اس سورہ مبارکہ میں طاسین کے ساتھ میم بھی۔ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کے نزول کے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں کہ جب انذار عام کا زمانہ تھا، لوگوں کو خبردار کیا جا رہا تھا اور اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا تھا کہ یہ قرآن ان کو اللہ کی طرف سے وہ ہدایت اور رہنمائی دے رہا ہے کہ جو اس سے پہلے پچھلے پیغمبروں نے انسانوں کو دی، اور یہ انسانوں کو خاص طور پر جو سب سے پہلے اولین مخاطبین ہیں ان کو آخرت میں جواب دہی کے لیے تیاری کی دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ ہم اب اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پچھلی سورہ، سورہ النمل سے بہت کچھ مماثلت رکھتی ہے، سملیرٹیز رکھتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، یہ سورہ طاسین میم ہے۔ یہ جس طرح سے ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اس لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ سورتوں کے وہ نام کے جو ہمارے ہاں مشہور ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے
خود بیان تجویز نہیں کیے گئے، بلکہ بعد میں لوگوں نے، صحابہ کرام کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں لوگوں نے ان صورتوں کے یہ نام رکھے کسی نہ کسی لفظی یا معنوی مناسبت کی وجہ سے. یعنی کوئی لفظ تھا ایسا کہ جو کہیے کہ پرومیننٹ تھا، یا کوئی مضمون ہے اس کا کہ جو نمایاں ہے، اس لحاظ سے صورتوں کے نام رکھ دیے گئے. اگر یہ اللہ کی طرف سے ایسے نام رکھے جاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پابند کر کے جاتے، تو پھر اس کا کوئی سوال نہیں تھا کہ کسی ایک سورہ کا ایک سے زیادہ نام. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ بات ایک اصولی بات ہے. اللہ نے اپنے دین کو، آخری دین کو، ایسے محفوظ کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے، کہ اس دین میں، اصل دین میں، اس کے اصل بیان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. دین میں بہت سی باتوں کو سمجھنے اور ماننے میں اختلاف ہے، وہ ان معاملات میں ہے جن میں اللہ نے اختلاف کی کچھ گنجائش رکھی. اختلاف از خود ایک بہت بڑا امتحان ہے. امتحان ہمیشہ انسان کے لیے کامیابی اور آگے کی منزلوں کو حاصل کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے تجویز کردہ نام ہے، اور ہم چنانچہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ سورہ طاسین میم ہے. پچھلی سورہ جس کو ہم سورہ النمل کہتے ہیں، وہ طاسین سے شروع ہوئی، یہاں میم کا اضافہ ہو گیا. میں یہ بات کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ عام لوگوں کے اندر مشہور تصور کے برعکس، جس کے مطابق یہ حروف مقطعات وہ ہیں کہ جن کا مفہوم کوئی نہیں جانتا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ. حقیقت واقعہ یہ ہے، قرآن مجید واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ ہم اس کے معنی جان سکتے ہیں اور ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. سورہ نون، سورہ قلم نون سے شروع ہوتی ہے. نون کا مطلب مچھلی ہے. سورہ مبارکہ میں مچھلی کا ذکر ہے. تو اس سے شروع ہونے والی جتنی بھی صورتیں ہیں بشمول اس سورہ کے، سورہ القصص کے، ان میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جہاں بھی ہے وہاں سانپ کا ذکر ہے. تو یہ سانپ کی علامت ہے. دونوں صورتوں میں تاسین مشترک ہیں. میم کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں ان صورتوں کے ساتھ بھی اشتراک ہے جن کا آغاز میم کے حرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی دوسرے حروف کے علاوہ، جیسے مثال کے طور پر الف لام میم. تاسین میم، یہ سورہ تاسین میم ہے. تلکا آیات الکتاب المبین، یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں. یہ یعنی یہ سورہ، یہ اشارہ تاسین میم کی طرف ہے. یہ بھی ایک دلیل ثبوت گواہی ہے اس بات کی کہ یہ در حقیقت سورہ کا نام ہے. یعنی یہ جو سورہ ہے اس میں جو آیات ہیں وہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے. یہ واضح کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دینی معاملات میں کسوٹی، الفرقان قرار دیا ہے. اس کو الفرقان کے طور پر پیش کیا ہے. الفرقان کا مطلب ہے صحیح اور غلط میں واضح فرق کر دینے والی سورس. قرآن مجید اگر اللہ کی طرف سے بالکل واضح کر دینے والی کتاب ہے
تو وہ اس لیے بھی ہے کہ قرآن مجید کا رول یہی تھا کہ وہ لوگوں کے اختلاف میں بالکل واضح اور دو ٹوک بات کرے. چنانچہ ظاہر ہے کہ جب فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے تو پھر وہ فیصلہ واضح ہونا چاہیے. اس وجہ سے وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں، یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں پیچیدگیاں ہیں، قرآن مجید نہیں سمجھ میں آتا، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مبہم. وہ قرآن مجید کی وہ قرآن مجید کے اس واضح بیان کے خلاف بات کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بات سمجھ نہیں پاتے، ہمارے اپنے علم کی کمی ہوتی ہے یا غور و فکر کرنے میں کمی ہوتی ہے، ورنہ قرآن ایک بالکل واضح کتاب ہے. اور بعض لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بعض آیات متشابہات ہیں. اس وجہ سے قرآن مجید میں بعض آیات وہ ہیں کہ جو غیر واضح ہیں، کنفیوزنگ ہیں، مبہم ہیں. نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اور قرآن کی اس آیت سے کہ جس میں متشابہات کا ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بعض حقیقتوں کو بیان کیا ہے جس دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور بیان کیا ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے متشابہ آیات سے، میٹافوریکل آیات سے، جس میں استعارے کی زبان ہے، جو ہماری اپنی دنیا میں جن چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کا حوالہ دے کے ان کو بیان کیا ہے تاکہ بات کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ بتا دیا کہ یہ اصل حقیقت کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ متشابہات ہے. تو فرمایا کہ تل کا آیات الکتاب المبین، یہ نہایت واضح کتاب کی آیت ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ کی سرگزشت، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک، یعنی جیسے وہ سرگزشت ہوئی بالکل ویسے ہی سناتے ہیں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن نے شروع میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں سے ایک حصہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ بھی حصہ جو ہے بالحق ہے، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا گیا ہے. اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بیان برائے داستان نہیں ہے بلکہ وہ بالحق ہے، یعنی اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. یہ بات اگرچہ کہ ویسے بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو بالحق ہی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی واقعہ بیان کریں گے تو وہ واقعہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ بیان کیا گیا ہے. لیکن بعض چیزیں کہ جو واضح آبویس ہوتی ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے.
ان کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان بہت سی ایسی باتوں کو پورے یقین کے ساتھ مانتا ہے جن کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں شبہ ہے، اور اگر ہونے کے بارے میں کوئی یقینی بات کہی بھی جا سکتی ہے تو یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ ہوا وہ کیسے ہوا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ کیوں ہوا، اس کے نتائج کیا نکلے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ لکھنے والے اور داستان گو اور سننے والے سب مل کر ایک ایسا سما باندھ دیتے ہیں، ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک بات کے جو یا تو مکمل طور پر یا جزوی طور پر افسانہ ہوتی ہے اس کو لوگ حقیقت مان لیتے ہیں، اور جو بات اصل حقیقت ہے جس کے سچ ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہے اس کو لوگ پڑھتے ہیں بغیر سمجھے، ثواب کے لیے اور بس ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بتانا بنتا ہے کہ یہ جو میں فرعون کا واقعہ قصہ بیان کر رہا ہوں یہ بالحق ہے۔ ان کے لیے بیان کر رہا ہوں لقومی یؤمنون، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ قرآن مجید کا پیغام اگرچہ کہ سب انسانوں کے لیے ہے لیکن انسانوں میں سے یہ پیغام انہی لوگوں کو ہدایت دے گا، انہی کے کام آئے گا کہ جو ایمان لانا چاہیں گے، یعنی جن کے آگے آنکھوں پر، ان کے ذہنوں پر تعصب کی پٹیاں نہیں بندھی گی، وہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں، وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، یعنی وہ اس دنیا کی اصل حقیقت، اس کا اصل مقصد جاننا چاہتے ہیں۔ تو جو جاننا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، جو ایمان لانا چاہتا ہے قرآن مجید ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دے کر ایمان کے راستے کو واضح کرتا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون علا فی الارض، اس نے زمین میں سرکشی اختیار کی، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اس کے باشندوں کو، رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو ان میں سے اس نے کمزور کیا، یذبح ابناءہم، ایسے کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ رہنے دیتا، انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ یعنی فرعون جو جابر بادشاہ تھا، فرعون ویسے تو مصر کے اس زمانے کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہتے تھے، لیکن وہ بادشاہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے میں تھا، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، اور پھر اس فرعون کو بھی بیان کرتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے مدین سے تو اس سے واسطہ پڑا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرعون یہ زمین میں سرکشی اختیار کر رہا تھا، یعنی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اپنے مجرمانہ عزائم کو نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر طرح کے وہ طریقے جتن اختیار کرتا تھا،
اور لوگوں کو دباتا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ کیا کہ لوگوں کو، یعنی اپنے باشندوں کو، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ گروہ تھا کہ جن کو اس نے کمزور کیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس کو اس نے مضبوط رکھا۔ یعنی جو اس کے اپنی قوم کے لوگ قبطی تھے انہیں اس نے مضبوط کیا، اور جو بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے کہ جو یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے، وہ بھی، ان کے بھائی بھی، اور وہاں بسے، اور ان سے پھر جو قوم بڑھی، یعنی اس میں اضافہ ہوا، ان کو وہ دباتا تھا، اور یوں وہ اپنی حکمرانی کو، اپنی سلطنت کو آگے بڑھایا، اس نے مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ انہو کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے۔ بیٹوں کا ذبح کرنا، اگرچہ کہ اس کے بارے میں اور بھی باتیں مشہور ہیں، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ جب بیٹے ان کے زندہ نہیں رہیں گے تو پھر ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور عورتوں کو زندہ رکھ کے ان کو کام کاج میں استعمال کرنے کے لیے وہ ان کی تعداد کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا فساد تھا جس میں وہ مبتلا ہوا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم نے ارادہ کیا، یہ ہے اصل میں اللہ رب العزت بادشاہ کا کلام، ہم نے ارادہ کیا، اللہ نے ارادہ کیا، ان نمنا، کہ ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا، ان لوگوں پر کہ جو کمزور کیے گئے، فی الارض، زمین میں، ونجعلہم ائمۃ، اور ہم ان کو بنائیں ایک قوم، ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو وارث بنائیں، یعنی ان کو مملکت دیں۔ ایک جانب یہ فرمایا کہ ہم انہیں امامت ادا کریں، اور دوسری جانب ہم ان کو مملکت عطا کریں۔ یہ اصل میں بیان ہے اللہ کے اس فیصلے کا کہ جس میں اللہ نے یہ طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اب یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنے کے ذمہ دار ٹھہریں گے، اور اس لحاظ سے ان کو وہ مقام ملے گا کہ جو مقام کسی قوم کو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا گھر تعمیر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ امامت تھی کہ جو بنی اسرائیل، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جانب تو فرعون اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ طریقے ہتھ کنڈے اختیار کیے ہوئے تھا کہ جس میں وہ اس قوم کو، کہ جس کے بارے میں اس کو خدشہ تھا کہ اگر وہ مضبوط ہو گئی تو اس کے اقتدار کے لیے ایک تھریٹ بن جائے گی، اس نے ان کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا اور ان کی عورتوں کو، بیٹیوں کو زندہ رکھنا، آ، یہ سلسلہ شروع کیا۔ مگر اس کا ارادہ جو بھی ہو، اصل فیصلہ تو اللہ کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ طے کیا کہ وہ لوگ جو کمزور کیے گئے، یعنی بنی اسرائیل، ہم ان کے اوپر احسان کریں اور ان کو وہ شرف مقام دیں کہ جس میں ان کو دنیا کی امامت ملے، اور ہم ان کو ملک، سلطنت کا وارث بنائیں،
تاکہ وہ ہماری اس دی ہوئی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا سکے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ملک میں اقتدار بخشیں، یعنی ان کو سرزمین عطا ہو اور اس سرزمین میں ان کو اقتدار حاصل ہو. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر کو منہم ان میں ما کانوا یحزنون، ہم انہیں دکھائیں وہ چیز، وہ حقیقت جس سے وہ ڈرتے تھے. یعنی وہ ڈر رہے تھے اس بات سے کہ کہیں بنی اسرائیل مضبوط نہ ہو جائیں اور کہیں وہ ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے. تو جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اللہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ ہو کے رہے گی. امان معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کا رائٹ ہینڈ مین تھا، آپ کہیے پرائم منسٹر تھا یا جو بھی، وہ سب سے اہم فرد کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو چلاتا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے منصوبے کو نافذ کرتا ہے، کمال ہے، یہیں سے تو بات شروع ہوتی ہے. شروع میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، معلوم ہوتا ہے کہ ظلم چل رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں. لیکن وہ جو سورہ یوسف میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لطیف لما یشاء ہے، وہ ایسے سٹل طریقے سے کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا. وہ ظلم کا دور چل رہا ہے اور اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے جو اکثریت کو جس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہاں سے گویا کہ دھیرے دھیرے اللہ کے منصوبے کی امپلیمنٹیشن، نفاذ کا آغاز ہو جاتا. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کوئی پیغمبر نہیں تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ، کوئی خواب ایسا حتمی آ جائے کہ جو اللہ ہی کی طرف سے ہو، تو اس کے لیے بھی وحی آ جاتی ہے، یعنی وحی کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. وحی تو اصل میں فارمل اپنے میننگز میں وہ پیغام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے پیغمبروں کو دیتا ہے تاکہ وہ انسانوں کے سامنے پیش کریں. مگر اللہ اپنے مقصد کے لیے جن جن کو بھی کوئی اشارہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے طے کیے ہوئے مقصد کو پورا کریں، تو اس کے لیے بھی وحی کا لفظ قرآن مجید میں آ گیا ہے. جیسے وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، اور اس نے اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی ان ارضعی، کہ تم اسے دودھ پلاؤ. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بنی اسرائیل کے یعنی خاندان قوم میں سے، اور جب پیدا ہوئے تو جیسے کہ بیان ہوا کہ وہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو، بیٹوں کو جو پیدا ہوتے تھے کسی نہ کسی طرح سے مروا دیتا تھا. خواتین جو عام طور پر پیدائش کے لیے اسسٹ کرتی تھیں، ان کو یہ کہتا تھا کہ ان کو ختم کر دو، یا کوئی اور طریقہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ دریا میں پھینکوا دیتا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا پلان، اس کی اسکیم کچھ اور تھی. اس نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کو اشارہ کیا، آپ دکھایا کہ تم ان کو دودھ پلاتے رہو، یعنی ڈرو نہیں، کچھ نہ کرو. فَإِذَا خِفْتِ، پھر جب تم کو اندیشہ ہو، یعنی اندیشہ ہو خفتی علیہ، اس کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، کہ
کوئی آ رہا ہے ان کو مارنے کے لیے، فالقیہ فی الیم، تو تم انہیں دریا میں ڈال دو، ولا تخافی ولا تحزنی، اور کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ کرو، انا لرا انا رادوہ الیک، ہم لوٹا دیں گے اس کو تمہاری طرف، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو بنائیں گے رسولوں میں سے، یعنی پورا پلان اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایک پلان بنایا، اور اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ ان کی والدہ کو اللہ نے یہ وحی کی کہ تم جب یہ خدشہ محسوس کرو کہ ان کو مارنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو تم ان کو پھر دریا میں ڈال دینا، یعنی کوئی صندوق، کوئی باسکٹ کوئی بنا کے ان کو دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہ، ہم تم کو ہمارا بیٹا لوٹا دیں۔ اللہ نے جب کسی کے دل میں یہ اطمینان ڈالنا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ خوف غم کی کیا امکان، یہ حقیقت ہے۔ آدمی بڑا کمزور ہوتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے اعتماد ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ بات بیان نہیں ہوئی لیکن واضح ہے کہ یہ ڈر ہو گیا کہ لوگ آئے ہیں ان کو پکڑنے مانگنے کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا، ان کی والدہ اور گھر والوں نے ان کو دریا میں ڈال دیا اور اٹھا لیا فرعون والوں نے، فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بن جائے۔ یعنی اٹھایا تو انہوں نے اس لیے کہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی پیارے بچے تھے، ایسے کہ جن کو دیکھ کر آدمی کو پیار آتا ہے۔ تو فرعون کے خاندان والوں نے اور فرعون کی بیوی نے جو بڑی نیک خاتون تھی، انہوں نے ان کو اٹھایا اور اپنے پاس رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ وہ بالآخر ان کے لیے، یعنی فرعون کے گھر والوں کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بن جائے۔ ان فرعون وحامان جنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان اور ان کا لشکر وہ بڑے زیادتی کرنے والے خطا کار لوگ، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، کہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہاری بھی، یعنی یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، اس کو تو ہم رکھیں گے، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، کیا خبر کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، فہم لا یشعرون، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انہیں اس بات کا شعور نہیں تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ تھا اللہ کی طرف سے، مگر اللہ تعالیٰ جب اپنا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ کہانی ابھی آگے چلے گی، لیکن ہم آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان آیات کا وہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں
جو غامدی صاحب نے کیا. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. یہ سورہ تاسین میم ہے. یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں. ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے. واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی. اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا. ان کے بیٹوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا. پھر واقع وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے اور ان کو امامت عطا فرمائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. چنانچہ موسیٰ پیدا ہوئے تو بچے قتل کیے جا رہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، پھر جب ان کے بارے میں تمہیں جان کا خطرہ ہو تو انہیں دریا میں ڈال دینا اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے. اس نے بالآخر یہی کیا. پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا. خدا کی بات پوری ہو اور اس کے نتیجے میں وہ اس کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم بنے. حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے کہ اپنے آپ کو تمام اختیار و اقتدار کا مالک سمجھتے رہے. فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تم لوگ اسے قتل نہ کرو. کیا عجب کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کے لیے حاضر. جی صدیقہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال تھا جو پہلی 2 ورسز کے بارے میں ہے. انگلش لٹریچر میں آفن ہم پڑھاتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جکسٹاپوزیشن، جس میں 2 اپوزٹ چیزیں ساتھ رکھی جاتی ہیں اور اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو رائٹر کرتا ہے. would it be fair to say کہ یہ بھی ایک juxtaposition ہے کہ پہلی جو آیت ہے وہ mysterious ہے, right? Like there are always mysterious letters. اور دوسری ہی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ these are the verses of a very clear book, whereas the first verses are actually not very clear. They're left mysterious for us. دیکھیے میں جکسٹاپوزیشن کو تو نہیں جانتا، مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے جو قرآن نے خود بیان کی ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن، کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ سٹیٹمنٹ صحیح سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ اپلائی کرتی ہے.
تو میں نہیں جانتا کہ جو لٹریچر میں اس طرح کا بیان ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، لیکن یہاں تو میں ان دونوں آیات کو جب ایک ساتھ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں دوسری آیت میں کہ یہ واضح کر دینے والی کتاب ہے، اس لیے تم اس بات کو اہمیت نہ دو کہ تاثین نیم مسٹیریس ہے. نہیں، یہ ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. میں تمہیں انکریج کر رہا ہوں، موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ تم اس کو سمجھو. تو یہ بھی پوری کتاب پورے قرآن کی طرح تمہیں بالکل واضح طور پر سمجھ میں آئے گی بات، مگر اس وقت ظاہر ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ انسان کا علم ترقی کرتا ہے تحقیق جستجو کے نتیجے میں، اور انسان تحقیق اور جستجو کرتا ہے جب اس کے سامنے کچھ سوال آتا ہے، اس کے سامنے کچھ چیلنج آتا ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ حروف مقطعات تو اصل میں وہ حروف ہیں کہ جن کو اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ غور کیے بغیر کہ قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن پر غور کریں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل واضح کتاب ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غور کریں اور یہ واضح کتاب ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ تو یہ آیات وہ ہیں کہ جو نہیں سمجھ میں آ سکتی. سو میں نے گزارش کی کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو لوگوں کے لیے ایک تحقیق کا موضوع بنانے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ اس نے کم سے کم ایک سورہ میں تو بالکل واضح طریقے سے بتا دیا کہ یہ حرف ہے، یہ اس کا مطلب ہے، یہ سورہ ہے، یہ دیکھو اس سورہ میں یہ مطلب پایا جاتا ہے. اب جب بھی ہم کسی کو پڑھاتے ہیں، ہم ٹرین کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کر کے لرن کرے اور آگے بڑھے، تو اس میں یہ طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں. ان کو پہلے ایک چیز ڈسکرائب کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ مل کے ایسے ہو رہا ہے. اب یہ تو تم نے سمجھ لیا نا بیسک پرنسپل کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایکسرسائز بھی کرنی، یہ اب تمہارے لیے چیلنج ہے. تو میں اس کو یوں سمجھتا ہوں. میرے پاس ایک چھوٹا سا ایک اور سوال ہے. جو آخری ورس ہے، جو بالکل آخری جو ورڈز ہے اس کے ہے کہ and did not the slightest know what would happen to them. I'm stuck between two ideas. Is it that Alamia is saying that they were spiritually blind, or that they had no idea what was about to happen next? میرے خیال میں یہ دونوں ہی باتیں ہیں اور دونوں باتیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ اپنے اقتدار کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے کہ ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو آئندہ کیا ہونے والا ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اتنے زیادہ فیوچر کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں جیسے فرعون نے کیا کہ اس نے باقاعدہ بچوں کو مروانا شروع کر دیا. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا، وہ اتنا بلائنڈڈ ہو گیا کہ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے اور اس کی سلطنت کے خلاف وہ کیا ہونے والا ہے، اور وہ بے شعوری میں ایک ایسا قدم اٹھا رہا تھا جو اللہ جانتا تھا کہ اس کے خلاف اور اس کی سلطنت کے خلاف ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ جس سے کہ ایک بڑی تبدیلی آنے والی.
انشاءاللہ جی اگلی جمعرات اور جمعے کو پھر جی ملاقات ہوگی. السلام علیکم مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. جی یہ جو فرعون نے 2 گروہ بنا دیے تھے جس میں سے ایک پہ اس نے بہت زیادتیاں کی اور لوگوں کو مروایا اور سب کیا، تو اس کے بعد یہ جو اس میں لکھا ہے اور ہم انہیں پیشوا بنائے اور ہم انہیں ملک کا وارث بنائے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے، جن کو فرعون نے دبایا، وہ جن کے بیٹوں کو وہ مارتا تھا، جن کی عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا، انہی کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ امامت کے مقام کو حاصل کریں گے اور انہیں سلطنت ملے گی. تو اللہ نے ان کمزوروں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہیں کہ جو اب مضبوط ہوں گے، اور جو مضبوط تھے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے. سو انشاءاللہ اگلے جمعرات جمعے کو پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.